اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. گزشتہ درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر ایک حلال جانور گوشت ہے تو ہم تب اسے کھا سکتے ہیں جب اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو. آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ایک جانور حلال گوشت بھی ہے اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس حلال جانور کے 13 اعضاء ایسے ہیں کہ جن کو آپ نہیں کھا سکتے، کھانا حرام ہے. ان 13 اعضاء میں سے پہلا جو ہے وہ خون آپ نہیں کھا سکتے. یہ اس خون کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم ایک جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو وہ خون جو خارج ہوتا ہے وہ تو نجس ہوتا ہے، اس کا تو کھانا یا پینا ویسے ہی حرام ہے. یہ اس خون کی بات ہو رہی ہے کہ جو خون باقی رہ جاتا ہے، وہ خون ذبیحے کے اندر، اس جانور کے اندر جو عام روٹین کے مطابق ایک خون خارج ہو گیا ہے، کچھ خون باقی رہ گیا ہے، وہ خون پاک ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے. اسی طرح جو ہے وہ فضلہ اگر باقی ہے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے. عضو تناسل اور شرمگاہ کا اندرونی اور بیرونی حصہ کھانا حرام ہے. بچہ دانی کا کھانا بھی حرام ہے. احتیاط واجب کی بنا پر وہ 2 رگیں جو گردن سے لے کر پونچھ تک ریڑھ کی ہڈی کی دونوں اطراف جاتی ہیں، ان کا کھانا بھی احتیاط واجب کی بنا پہ حرام ہے. آنکھ کا ڈھیلا کہ جس سے ہم دیکھتے ہیں، اس کا کھانا بھی حرام ہے. البتہ پوری آنکھ جو ہے وہ اس کا کھانا حرام نہیں ہے. اسی طرح جو ہے غدود کا کھانا بھی حرام ہے، اور کپورے جو ہے ان کا کھانا بھی حرام ہے. دماغ کے منکے، چنے کے برابر دانے جو بھیجے میں ہوتے ہیں، ان کا کھانا بھی حرام ہے. حرام مغز وہ سفید رگ ہے جو گودے جیسی ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتی ہے، ان کا کھانا بھی حرام ہے. پتے کا کھانا بھی حرام ہے، تلی کا کھانا بھی حرام ہے، اور مثانے کا کھانا بھی حرام ہے. یہ 13 چیزیں ہیں. بے شک جانور کو حلال کیا گیا ہے، بے شک جانور حلال گوشت تھا اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. اس کے باوجود یہ 13 چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اگرچہ یہ پاک ہوں گی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نجس ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر پاک چیز جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شریعت میں اسے کھایا بھی جا سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں، شروع میں ہم نے بیان کیا تھا کہ انسان 2 قسم کی غذا کھاتا ہے. یا ایسی غذا ہے جو حیوان کے اجزاء سے بنائی گئی ہے، یا ایسی غذا ہے جو نبات سے بنائی گئی ہے، صنعت سے بنائی گئی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو نبات سے بنائی گئی ہیں، ان میں سے کون کون سی چیزوں کا کھانا حلال ہے اور کون سی چیزوں کا کھانا حرام ہے. سب سے پہلے دیکھیں، نبات میں سے وہ چیز کہ جو عین نجس ہے وہ حرام ہے، اور اسی طرح وہ چیزیں کہ جو متنجس ہو جائیں، یعنی خود تو پاک تھیں لیکن کسی نجاست کے عارض ہونے کی وجہ سے اگر متنجس ہو گئی ہیں، تو جب تک وہ متنجس ہیں، چاہے لیکوڈ کی حالت میں ہیں چاہے جامد ہیں. فار ایگزامپل دودھ ہے اور اس کے اندر اگر خون کا 1 قطرہ بھی گر جائے تو یہ دودھ نجس ہو جائے گا اور اس کا پینا حرام ہو جائے گا. یا وہ ٹھوس تھی، سیب تھا فرض کریں، اور سیب آپ کھا رہے ہیں اور اس کے اوپر خون لگ گیا ہے، تو اس کا کھانا بھی حرام ہو جائے گا جب تک جو ہے وہ متنجس ہے. ہاں، آپ اگر اسے پاک کر لیتے ہیں، پاک کرنے کے بعد پھر اس کو
کھایا جا سکتا ہے، لیکن متنجس یعنی وہ چیز کہ جو نجس ہو گئی ہے اس کو آپ جو ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ اس کے بعد جو ہے شراب کا پینا حرام ہے، اور یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین سے مراد یعنی شراب کا حرام ہونا، شراب کا پینا حرام ہے، اس کے اوپر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ بلکہ ہر نشہ آور چیز کا پینا اور کھانا حرام ہے، جیسے آئس ہے، آئس کا نشہ ہے، یا بھنگ ہے، یا چرس ہے، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں، جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں، ان کا کھانا اور پینا حرام ہے، چاہے وہ لیکوڈ حالت میں ہوں چاہے وہ مائع حالت میں ہوں، ان کا پینا حرام ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فکا، جس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، یہ ایک شراب کی قسم ہے اور یہ جو سے تیار کی جاتی ہے، اس کا بھی پینا حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پہ، اس کا بھی پینا حرام ہے۔ اور اگرچہ یہ نشے کا موجب نہیں بنتی اس حد تک جیسا کہ شراب نشے کا موجب بنتی ہے، لیکن تھوڑا سا خمار اس کے اندر ہوتا ہے، اور فکا بھی جو ہے اس کا بھی پینا حرام ہے۔ البتہ ایک جو کا پانی ہوتا ہے جو ڈاکٹر حضرات بعض دفعہ مریض کو ایڈوائز کرتے ہیں، اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک فکا ہے کہ جو سے تیار ہوتی ہے، اور ایک جو کا پانی ہوتا ہے۔ جو کا پانی ہے جو ڈاکٹر حضرات ایڈوائز کرتے ہیں وہ پیا جا سکتا ہے، اور اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف، مور امپورٹنٹ مسئلے کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ جس دسترخوان پر شراب یا کوئی نشہ آور چیز پی جا رہی ہو، اس دسترخوان پر رکھی ہوئی غذا تناول کرنا حرام ہے، بلکہ اس پر بیٹھنا بھی احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ یہ مسئلہ زیادہ تر یورپ کے ممالک میں پیش آ سکتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے، کرسچن ہے، وہ آپ کو انوائٹ کرتا ہے کہ میرے ساتھ ڈنر کریں، میرے ساتھ لنچ کریں، تو وہاں پر دسترخوان کے اوپر جو ہے وہ شراب ہوتی ہے یا اور کوئی نشہ آور چیز ہوتی ہے، اور وہ پی جا رہی ہے۔ اگرچہ آپ شراب نہیں پی رہے، اگرچہ آپ وہ نشہ آور چیز نہیں پی رہے، آپ حلال فوڈ تناول کر رہے ہیں اس دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر، لیکن وہاں پر شراب پی جا رہی ہے یا اور کوئی نشہ آور چیز پی جا رہی ہے، لیکن آپ حلال فوڈ تناول کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ حلال فوڈ تناول کرنا ایسے دسترخوان کے اوپر کہ جس دسترخوان کے اوپر شراب پی جا رہی ہو یا اور کوئی نشہ آور چیز پی جا رہی ہو، آپ کا حلال فوڈ تناول کرنا بھی حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ آغا صاحب میرے لیے بہت مشکل ہے، مجھے جو ہے وہ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے یا یہ لنچ یا ڈنر اٹینڈ کرنا ہے، میں وہاں سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، کوئی چیز نہیں پیوں گا، ایون کہ پانی بھی نہیں پیوں گا، فقط دسترخوان کے اوپر بیٹھا رہوں گا۔ جس دسترخوان کے اوپر شراب یا نشہ آور چیز پی جا رہی ہو، تو اس کو بھی آیت اللہ العظمی آقا سستانی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پہ فقط بیٹھنا بھی حرام ہے، اگرچہ آپ کوئی چیز تناول نہ کریں، حتیٰ کہ آپ پانی بھی نہ پئیں، اس کے باوجود ایسے دسترخوان کے اوپر فقط بیٹھنا بھی احتیاط واجب کی بنا پہ حرام ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر انگور کا جو رس ہے وہ خود بخود یا سورج کی گرمی کی وجہ سے یا آگ کی تپش کی وجہ سے اس میں ابال آ جائے تو اس کا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر اس میں سے 2/3 حصہ خود بخود ختم ہو جائے تو پھر وہ حلال ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد جو ہے وہ ہم کھانے کے اندر کشمش ڈالتے ہیں۔ یہ جو کھانے کے اندر ہم کشمش ڈالتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے لیکوڈ کھانا ہم تیار کر رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ جامد کھانا تیار کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں اگر کشمش ڈالیں گے، اگرچہ اس کو ابال بھی آئے گا پھر بھی کشمش ڈالنے سے کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کشمش کو بھی تناول کر سکتے ہیں اور اس کھانے کو بھی تناول فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہو اس کا کھانا حرام ہے، چاہے وہ چیز موت کا سبب بنے، جیسے انسان زہر قاتل کھائے، زہر کا کھانا حرام ہے، اور اسی طرح ایسی چیز کا بھی استعمال کہ جو بعض اعضاء کو نکارہ بنا دے یا بعض حواس کو ضائع کر دے تو ایسی چیز کا کھانا بھی حرام ہے۔ مثلا انسان کوئی ایسی چیز کھائے کہ جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ شل ہو جائے یا اس میں اندھا پن آ جائے، اس کی آنکھ ضائع ہو جائے، یا کوئی اور عضو جو انسان کا مین اعضاء میں سے ہے وہ ضائع ہو جائے، تو ایسی غذا کا کھانا حرام ہے۔ اور ایک اور انتہائی مور امپارٹنٹ مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ حاملہ عورت کا ایسی چیز کھانا کہ جس سے اس کا حمل سخت ہو جائے یہ بھی حرام ہے۔ خاتون کوئی ایسی میڈیسن کھائے یا کوئی کیپسول ویجائنا کے اندر رکھے کہ جس کی وجہ سے حمل سخت ہو جائے تو یہ ایسا کرنا اور ایسی دوا کھانا حرام ہے۔ دیکھیں، مرد کا جب سپرم جو ہیں اور خاتون کے ایگ کا آپس میں سپرم اور ایگ کا جب ملاپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسے ضائع کرنا حرام ہے۔ یہ خاتون خود ضائع کرے اس کے لیے بھی حرام ہے، حرام بھی ہے، دیت بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ خاتون خود یہ فعل انجام دے تو خاتون کے لیے بھی حرام ہے، خاتون کے اوپر دیت بھی ہے اور کفارہ بھی ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ڈائریکٹ فیمیل نرس یہ کام انجام دے تو تب بھی یہ حرام ہوگا، اگر گینی کی ڈاکٹر یہ کام انجام دے گی تو تب بھی گینی کے ڈاکٹر کے لیے سخت کرنا، ابورشن کرنا حرام ہوگا، اور اسی طرح اگر کوئی سرجن ڈاکٹر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی حرام ہوگا۔ تو دیکھیں، ایسی غذا کا کھانا کہ جس کی وجہ سے ابورشن ہو جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں مٹی کا کھانا کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں، گارا چاہے خشک ہو یا گیلا ہو اس کا کھانا حرام ہے، اور مٹی اور ریت کا کھانا احتیاط واجب کی بنا پہ حرام ہے، یہاں تک کہ تمام انبیاء کی قبروں کی مٹی کھانا بھی حرام ہے، اور ایون کہ سید الرسل کی قبر کی مٹی کھانا بھی حرام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مٹی کھانا جائز ہے، شفا کے لیے آپ کھا سکتے ہیں، بلکہ روایات میں ہے کہ تربت الامام الحسین علیہ السلام میں شفا ہے ہر مرض کی۔ میں یہاں پہ مومنین کی توجہ ایک اہم نقطے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، فقط جب ہم یہ روایات سنتے ہیں تو ہم فقط اس سے محظوظ نہ ہوں اور لطف نہ لیں، فقط یہاں لطف کی حد تک نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے امام کو یہ رتبہ دیا ہے کہ ان کی مٹی میں شفا رکھی ہے، آپ کسی نبی کی قبر کی مٹی نہیں کھا سکتے، کھانا حرام ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی اگر آپ مٹی کھائیں گے تو آپ کو شفا ملے گی۔ لیکن دیکھیں،
اس کے اوپر ہمارا عملی طور پر بلیو ہونا چاہیے، فقط لک لسانی نہیں ہونا چاہیے، فقط ہم زبانی کلامی نہ کہیں کہ جو ہے وہ تربت امام حسین علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے شفا رکھی ہے اور ہم اس بات سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ لا سامح اللہ، اگر ہمارے گھر میں کوئی مریض ہوتا ہے تو ہم عملی طور پر اگر ہمارے گھر میں تربت امام حسین علیہ السلام کے قبر اطہر کی اگر مٹی موجود ہے تو ہمیں ضرور دینی چاہیے، کیونکہ اس میں شفا ہے، تاکہ ہمارا عملی طور پر اس کے اوپر بلیو ہو، عملی طور پر ہمارا اس کے اوپر عقیدہ ہو کہ میرے امام حسین علیہ السلام کے تربت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے شفا رکھی ہے۔ تو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے قبر اطہر کی مٹی آپ کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا کے کرۂ ارضی کی کوئی مٹی آپ جو ہے وہ تناول نہیں کر سکتے، ایون کہ سید الرسل کے قبر کی مٹی بھی آپ تناول نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ واقعاً وہ تربت امام حسین علیہ السلام ہو، یعنی وہ مٹی قبر امام حسین علیہ السلام سے لی گئی ہے یا قبر امام حسین علیہ السلام کے قریب سے لی گئی ہے، تو پھر اس کا کھانا جائز ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کتنی مقدار میں آپ کھا سکتے ہیں، چنے کے دانے کے مقدار کے برابر یا اس سے کم جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اور تیسرا، نیت یہ ہونی چاہیے آپ شفا اور تبرک کی نیت سے آپ یہ مٹی تناول فرما رہے ہیں۔ تو ان شرائط کے ساتھ آپ تربت امام حسین علیہ السلام کھا سکتے ہیں۔ آخر میں باقی جتنی بھی مقدس ہستیاں ہیں، باقی ائمہ علیہ السلام کے قبروں کی مٹی ہے یا انبیاء کے قبروں کی مٹی ہے یا سید الرسل کے قبر کی مٹی ہے، تو کیا ان کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جیسا کہ میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو پانی کے اندر یوں ملا دیں کہ پانی کے اندر وہ ختم ہو جائے اور مٹی وہاں پانی کے اندر ظاہر نہ ہو رہی ہو، اور پھر وہ پانی آپ شفا کی نیت سے پی لیں، تو تب آپ جو ہے وہ اس مٹی کو یوں کر کے آپ پانی کے اندر ملا کر یہاں تک کہ وہ اس کے اندر اس طرح مکس ہو جائے کہ وہاں پر واضح طور پر مٹی شو نہ ہو رہی ہو، تو اس کو آپ تبرک کی نیت سے، شفا کی نیت سے آپ اس پانی کو تناول فرما سکتے ہیں۔ تو یہ آج کے درس کا ہمارا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ غذا کہ جو نبات سے تیار ہوتی ہے یا صنعتی چیزوں سے تیار ہوتی ہے، ان میں سے کون کون سی چیزوں کا کھانا حرام ہے اور کون کون سی چیزوں کا کھانا حلال ہے، آج ہم نے یہ ذکر کیا۔ نیکسٹ درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کریں گے کہ کھانے پینے کے آداب کیا ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔